باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد ایمانا و تسلیما و تصدیقا۔ ہم سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کثیرہ۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں اس کی تدریس کو مکمل کیا ہے۔ سورۃ الکہف ایک خزانہ ہے، فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے۔ اللہ کی تعریف سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یعنی قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی آیت میں اتنا کچھ اکٹھا کر دیا، اللہ کی تعریف اور اللہ کا تعارف، ہے نا۔ انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب کا تذکرہ اور رسول کی رسالت کی تصدیق، یعنی یہ واقعتاً یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ یہ چند الفاظ میں ایک جملے میں اپنا پورا کا پورا مدعا اتنے بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس پر کئی وہ ضخیم کتابیں تیار ہو سکتی ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ الحمدللہ الذی سے یہ آغاز ہوتا ہے اس سورہ کا، اور آپ دیکھیں ہم نے جو اس کا اختتام کیا، اس اختتام پہ بھی یہ بتایا گیا کہ اگر تم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یعنی اگر تم وہ سمندر لے آؤ، سمندروں کو سیاہی بنا لو، اگر سمندر سیاہی بن جائیں تو لنفد البحر، تو یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، یعنی سمندر جو سیاہی کے طور پر بن گئے وہ ختم ہو جائے۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور چاہے اتنی ہی سیاہی اور لے آئی جائے، اور وہاں تو سب ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اگر 7 سمندر بھی سیاہی بن جائے، اور آپ دیکھیں کہ وہ 7 بڑے بڑے سمندر جو کہ پوری ظاہر ہے کہ تاریخ میں، میپس میں، جغرافیہ میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ کتنی ان کی وسعت اور کتنا ان کا پھیلاؤ ہے، وہ ساری کی ساری وسعت اور پھیلاؤ اگر سیاہی بن کر اللہ کی تعریف، اللہ کی کلمات، اللہ کی عجائبات، اللہ کی قدرتیں اگر لکھنا چاہے، کیونکہ یہ لامتناہی ہے، یہ تو محدود ہے، بے شک بہت وسعت، بہت پھیلاؤ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ محدود ہے۔ اگر یہ لکھنا شروع کر دے، لیکن یہ جو الحمدللہ ہے نا، اگر اس کو یوں لکھے نا کہ یہ اگر رب کی تعریف لکھنے کے لیے یہ سیاہی آئے تو یہ سیاہی کم پڑ جائے، رب کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی، کیونکہ رب کی جو خلقت ہے، اس کی جو کائنات ہے، اس کی وسعتیں، اس کی قدرتیں، اس کے عجائبات لامحدود ہیں، ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کا جو اختتام جن الفاظ پہ ہوتا ہے نا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو بس اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد، قرآن کے 3 بنیادی عقائد یا 3 بنیادی مضامین اگر 3 میں تقسیم کیا جائے تو آپ کو پتہ ہے بہت عام فہم ہے، بہت آسان ہے، اور ہم سب کو وہ پتہ ہے۔ 3 انگلیاں، ایک انگلی کے 3 وہ نشانات اللہ نے ایسے وہ قدرتی نشانات ان اعداد و شمار کے لیے دے دیے ہیں کہ ہمیں تو کسی کیلکولیٹر اور الجبرا تک جانے کی ضرورت نہیں، گو کہ مسلمانوں نے الجبرا کا فن وہ ایجاد کیا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے نمبر پر توحید ہے، دوسرے نمبر پر رسالت ہے، تیسرے نمبر پر آخرت ہے۔ 3 بنیادی عقائد اور 3 بنیادی مضامین، اور آپ دیکھیں گے سورۃ الکہف نے ان 3 بنیادی عقائد کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ 4 واقعات جس میں سے 3 منفرد ہیں، صرف سورۃ الکہف میں ہی وہ بیان کیے گئے، اور کہیں پر وہ واقعہ وہ بیان کیا ہی نہیں گیا ہے۔ لیکن یہ 4تھا واقعہ وہ بھی اس کے ساتھ خاص تو ہے،
منفرد انداز میں ہے، لیکن وہ ہمیں قرآن میں مختلف مقامات پر مل جاتا ہے۔ پانچویں چیز شیطان، اس کے اندر میں بتا چکی ہوں کہ قرآن نے سورۃ الکہف میں شیطان کو اسی لیے بتایا کہ یہ جو فتنہ دجال ہے، جو عظیم فتنہ ہے، یہ دراصل شیطان کے وہ سارے بھڑکائے ہوئے فتنے ہیں جو وہ یعنی ابتدائے انسانیت سے ہی کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے فتنوں کو جب عروج پر پہنچائے گا تو وہ دجال کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یہ چار بڑے واقعات، پانچواں اس میں شیطان کا جو کردار ہے اس کو بیان کیا گیا۔ ان تمام مضامین کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو توحید، رسالت اور آخرت جیسے قرآن میں اور سورۃ الکہف کی جیسے ہر آیت میں آپ دیکھیں گے موجود ملے گی۔ سب سے پہلے الحمدللہ توحید کو ہی بیان کر رہا ہے۔ یہ تو خاص طور پر ولا یشرک فی عبادت ربہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ تو پھر خاص ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں، یعنی وہی رب جس کی وہ تعریف بیان کرتے ہیں، اس رب کی عبادت میں کسی کو بھی جو ہے وہ شریک نہیں کرتے۔ اچھا، قرآنی صورتوں میں جو ایک جو ربط ہے نا، ایک جو نظم ہے، وہ بڑے یعنی لطیف انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کو سورہ کہف کی پہلی آیت کے ساتھ جو ہے وہ مربوط کریں، اور جیسا کہ اس کو مربوط کر کے اس کے تدریس کے آغاز میں آپ سب کو بتایا بھی گیا تھا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وہ اختتام قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سے ہوا تھا، اور سورۃ الکہف کا آغاز الحمد للہ الذی سے ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا لطیف انداز میں یہ ربط ہے، اور قرآن کی ہر صورت نا ایسے ہی ایک ربط کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی اس کی جو موجودہ ترتیب ہے نا، ترتیب نزولی دوسری ہے اور موجودہ ترتیب قرآن کی دوسری ہے، لیکن وہ ترتیب نزولی ہو یا موجودہ ترتیب ہو، یہ اس لطیف انداز سے اور اس نظم سے اور اس ربط سے خالی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن کا اعجاز ہر چیز سے بالا تر ہے۔ کلام اللہ ہے، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جو پہلا بنیادی مضمون توحید ہے وہ الحمدللہ الذی سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سورہ کہف میں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں تو بڑے خاص الخاص انداز میں یعنی اس مضمون کو اس طریقے سے بیان کیا گیا جس میں اصطلاحی توحید کی تعریف اور اس کے، کیونکہ توحید کے ساتھ پھر شرک یعنی اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، توحید کو سمجھنا ہے اور شرک سے بچنا ہے، اس نے دونوں چیزیں جو ہے نا یعنی ساتھ ساتھ ہے۔ اگر آپ کہیں گے توحید فی العبودیہ ہے نا، تو آپ کو شرک فی العبودیہ سے بچنا ضروری ہوگا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور توحید فی العبودیہ سمجھ میں آ جائے تو شرک فی العبودیہ سے بچنا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے آخری جو جملہ ہے کہ پھر جو ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ دراصل توحید فی العبودیہ ہے، اس کو توحید فی العبادہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی اس آخری آیت کے ضمن میں اور سورہ بنی اسرائیل کو پڑھتے ہوئے بھی میں نے آپ کو توحید کے مختلف جو ہے وہ یعنی اصطلاحی باتیں بتائی تھی، تاکہ ہمیں بھی یہ سمجھ میں آتا رہے کہ علماء کرام نے اس کے اوپر کس طریقے سے تحقیق کی۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک اور نقطے کو اگر ہم جیسے یعنی ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب آپ دیکھیں وہاں پر بھی توحید اور رسالہ، سبحان الذی توحید ہے، اسریٰ بعبدہ یہ جو بعبدہ ہے، اور الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ جو عبدہ ہے یہ رسالت ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
اللہ پر ایمان ہے، پھر کتاب، پھر علل کتاب ہے نا، پھر علی عبدہ الکتاب، پھر انزل علی عبدہ الکتاب، یہ کتاب اسی بندے کے اوپر نازل کی جا رہی ہے۔ نازل کیسے کی جاتی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے واسطے سے نازل کی جاتی ہے۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے، یہ ایک نظم ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب، یعنی اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ جو فی العبادہ ہے، ولا یشرک فی عبادہ، تو یہ جو ہے یہ توحید فی العبادہ، توحید فی العبودیہ کہلاتی ہے نا، عبادت میں توحید۔ اچھا اس سے بھی آگے جائیں، توحید فی الالوہیہ، یہ بھی ہم بتا چکے ہیں، آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ وہ کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس ضمن میں اصحاب الکہف نے کیا کہا تھا کہ کیا یعنی ہم کیا کریں گے، کیا ہم جو ہے یہ لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا، ہے نا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، وہ ان سے الگ ہوئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور انہوں نے کہا، یعنی بس وہ الگ ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، وما یعبدون الا اللہ، اور ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ الہ ایک ہی ہے نا، ہم کیسے جو ہے من دونہ آلہ، لن ندعو من دونہ الہ، ہم کیسے کسی اور کو الہ بنا سکتے ہیں نا۔ تو یہ شرک فی الوہیہ اور توحید فی الوہیہ، الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، عبادت اسی کی ہوگی۔ پھر یہاں پر یہ چیز جو جیسے وما یعبدون الا اللہ، اور ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یہ عبادت اسی جو الہ ہے، عبادت اسی کی جائے گی، اس کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا جائے گا، کسی اور سے فریاد نہیں کی جائے گی، کسی کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور جو ہے وہ حاجت روا نہیں ہے، وہی الہ ہے۔ توحید فی الوہیہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، درب است و درب کاری است، یہ کلمہ ہے جو جدا کر دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے، منفرد کر دیتا ہے، یعنی دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں لے کر آ جاتا ہے۔ یہاں پر ایمان کی، اسلام کی سرحدوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب جس کو ایک الہ مانا ہے، عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی جائے گی۔ اگر اس کے سوا کسی اور کو الہ مانا گیا، شرک فی الوہیہ ہے، اس کے ایک الہ ہونے میں کسی کو الگ اگر جو ہے نا وہ شریک کر دیا جائے نا، اور ولا یشرک فی عبادتی، اور اس کی عبادت میں ربہ احدا، بس وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی یعنی توحید فی العبادہ اور توحید فی عبودیہ، ٹھیک ہے۔ توحید فی الوہیہ اور پھر اسی کے اندر شرک فی الوہیہ کو آپ ایک ساتھ جو ہے وہ لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الکہف کی آیہ نمبر 36 دیکھیے، ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور ہم جو ہے یعنی اللہ کی حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، یا یہ کہ وہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے نا۔ تو الوہیت اسی کی ہے، عبودیت اسی کی ہے، اور ملوکیت یا حکومت اسی کی۔ اچھا یہاں پر یعنی حکومت اور حکم دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسی کا حکم ہے، اور جب اسی کا حکم چلتا ہے تو اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، تو یہاں پر شرک فی الحکومہ، فی الحکم بھی لکھ سکتے ہیں،
اور फिल मुलूकिया भी लिखा जाएगा, क्योंकि हुक्म और हुकूमत यानी कि मुलूकियत यानी कि मिल्कियत, जिस यानी फिर उसमें दो चीजें आ जाती हैं, जो उसकी मिल्कियत है उसी में उसकी जो है ना वो लहू मुल्कुस समावाती वाला, आसमान और जमीन की मिल्कियत उसी के पास है और उस मिल्कियत में उसका हुक्म चलता है। यानी उसकी मिल्कियत उसके हुक्म से यानी आगे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिल्कियत तो उसके हुक्म किसी और का चलेगा, नहीं, मुलूकियत भी उसी की है, मिल्कियत भी उसी की है, यानी जो उसकी मिल्कियत है उसके अंदर उसी का हुक्म और उसी की हुकूमत कार फरमा है। इसी में अल हाकिम अल्लाह की सिफत है ना, अल हाकिम भी है, अल हकीम भी है। ठीक है, इसको नोट कर लें, इसको याद कर लें। यानी हाकिम बमाने जो है वो हुकूमत करने वाला, और अल हकीम भी उसकी सिफत, ये हिकमत के साथ है ना, कि वो और उसकी हुकूमत हिकमत के साथ है। हर चीज एक दूसरे से मरबूत आपको मिल जाएगी। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहद, ठीक है, उसका जो हुक्म, उसके अहकाम और उसकी हुकूमत में वो किसी और को शरीक नहीं करता। अच्छा, अब अहकाम में उसकी शिरकत कैसे हो जाएगी? अल्लाह के हुक्म के सिवा किसी दूसरे की मान ली जाए, हुक्म उसका कुछ और है और किसी इंसानों का और हमारे हालात का, उनका हुक्म कुछ और है। वो जो फिर कुल अमरा रब्बी है ना, असल में अमर व मायने हुक्म है, तो कुल अमरा रब्बी बिलक़िस्त, मेरे रब का जो हुक्म है, मेरे रब का जो अमर है, वो बिल्कुल जो है वो इंसाफ पर मबनी है ना। तो उसने अपने अब जो अवामिर हैं अल्लाह के, जो अहकाम हैं, उनके ऊपर बयान ही उसी तरह अमल करना जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस हुक्म में किसी और को शरीक नहीं किया जाए। उसकी हुकूमत मुतलक और बाइख्तियार हुकूमत है पूरी कायनात के ऊपर, उसी का हुक्म कार फरमा है और उसी की हुकूमत है। फिर ये जो छोटी छोटी सल्तनतें, जमीन, इसका कोई वजीर आजम, कोई सदर, कोई बादशाह, कोई प्रेसिडेंट, कोई नाम उसको दे ले, फिर वो ये खित्ता जमीन पर जो है वो इसके इसका इंतजाम चलाने के लिए कुछ लोगों को इंचार्ज बनाता है, निगरान बनाता है, और वो ये देखता है कि ये किस तरीके से जो है वो चलते हैं, और फिर वो इस सरजमीन पर, इस खित्ता जमीन पर, यानी वो जो वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा है, कि वो अल्लाह के अहकाम को नाफिज कैसे करते हैं, दरअसल इम्तहान ये होता है। और जैसा कि जुल्करनैन के किस्से में हमने हुकूमत पढ़ी है और वो बड़ी खूबसूरत है, और वाकई हुक्मरानों को जुल्करनैन के जो रुकू है उसके हवाले से हुकूमत, इस्लामी हुकूमत में वो पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि उनको सबक मिले, उनको इंतज़ाम करने की उम्र, और फिर उसके बाद इसको पढ़ाने के बाद खुलफाए राशिदीन की एक सवाने उम्री में, मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि उनको ज़रूर इससे गुजारा जाना चाहिए, ताकि अंदाज़ा हो करने क्या जा रहे हैं। और लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हम सब से जो है वो हम सब उससे बेखबर नहीं है। तो बहरहाल वो हुकूमत भी, कि जब हुकूमत अल्लाह ताला एक आदिल को देता है, एक इंसाफ पसंद को देता है, अहले ईमान को देता है, ईमान वाले को देता है, तो वो किस तरीके से अपने उस सरजमीन के असबाब और वसाइल और ज़राए का कितना बेहतरीन इस्तेमाल करता है। फ़अतबअ सबबा सुम्मा अतबअ सबबा, फिर वो उन असबाब और वसाइल और ज़राए के पीछे लग जाता है, फिर वो अपनी उस सरजमीन के मशरिक का, यानी उसकी इंतहाओं का, मशरिक का और मगरिब का और उसके पहाड़ों का, यानी फिर वो उसमें सहरा भी आते हैं, फिर आयनिन हमिया, उसमें दरिया और समंदर भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, फिर वो कैसे उसके अंदर बेहतरीन इंतजाम और हुकूमत करता है। तो ये अल्लाह की तरफ से अता करदा एक अतिया होता है, एक जो है वो आजमाइश होती है, उनको इस आजमाइश से गुजारा जाता है कि इंसानों के लिए बेहतरी के काम करें, उनकी भलाई, रफ़ाए आम्मा के, और यही तरीका यानी अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर रवा रखा है। लेकिन असल हुकूमत बादशाह बस अल मलिक अल हाकिम वही है, और वो एक है, और उसकी इस हुकूमत और इस अहकाम में किसी को भी शरीक नहीं किया जाता। ठीक है, ये तीन जो है वो बातें हो गई, उलूहिया हो गई, उबूदिया हो गई, और यानी मुलूकिया
اور اس کی حکمت اور اس کے احکام اور اس کی حکومت ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ولا اشرک بربی احدا، آیا نمبر 38 ہے نا۔ اور میں یعنی پھر وہ جو دو زمینداروں کا، دو، ایک نیک ایک دنیا پرست، ان کا جو مکالمہ ہے نا وہاں پر بڑی خوبصورت، لیکنہ اللہ ربی، اور میری بات رہی، میری بات بس، میرا رب تو اللہ ہے۔ یہ ہے توحید فی الربوبیہ، اور پھر اسی کے ساتھ آپ لکھیں گے شرک فی الربوبیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہے نا، یعنی اس کو اختیار کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، تو پھر اس کے اندر کہ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں بناتا، بس رب وہ ایک ہے، پھر وہی سب کچھ جو کچھ ہم اس رب کے ضمن میں آپ کو بتا چکے ہیں، پالنے والا ہے، پروردگار ہے، انتظام کرتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہے نا، بس وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ تو وہاں پر تو سب سے پہلے پھر الہ کا تعارف تھا، پھر رب کا تعارف تھا، ایاک نعبد، آپ دیکھ لیں وہاں عبودیت کا بھی تعارف تھا، مالک یوم الدین وہاں ملوکیت کا بھی تعارف تھا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، بڑے آسان اور سہل انداز میں، لیکن اگر غور کریں نا تو پھر وہی للہ، رب، پھر مالک، اور ایاک نعبد، پھر اہدنا الصراط المستقیم، پھر انسانوں کے گروہ جو سہلے بھی ہوں گے اور گمراہ بھی ہوں گے، کیونکہ پورا قرآن کا ایسا اعجاز اور فصاحت و بلاغت ہے کہ جس کے آگے انسانی عقل صرف سرنگوں ہو سکتی ہے، سر اٹھا نہیں سکتی ہے۔ تو ولا اشرک بربی احدا، اس کی ربوبیت میں، اس کے رب ہونے میں کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے۔ یہ جو پھر آگے بھی دیکھیں آتا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو یہ شرک اور توحید اور الوہیت کے ساتھ، عبودیت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، یعنی کہ ملوکیت کے ساتھ، اور ربوبیت کے ساتھ، یعنی یہ پورا کا پورا ایک مکمل پیکج ہے۔ آپ اگر یعنی توحید کے اوپر اگر ہم کوئی کتاب پڑھیں تو اس کتاب میں ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مختلف انداز سے قرآن کے مختلف حوالوں کے ساتھ، احادیث کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر مل جاتی ہیں۔ لیکن پھر یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے نا، کیونکہ سب کچھ پھر یہ جو مضامین ہیں، یہ اصطلاحات ہیں، قرآن سے اور احادیث سے ہی اخذ کی گئی ہیں، تو ان کو ایک الگ طور پر، ایک رسالے کے طور پر، ایک کتاب کے طور پر، ایک فہم کے طور پر سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے علماء کرام بیان کر دیتے ہیں، اور یہ ان کا غور و فکر ہے۔ میں کہتی ہوں علماء کرام نے ایسی عرق ریزی اس قرآن کے ضمن میں کی ہے، اور یہ جو مضمون ہے، یہ جو میدان ہے، یہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے، یہ جو بھی اس کے اندر ڈوبنا چاہے، اس کو پڑھنا چاہے، اس سے ہیرے جواہرات کو اخذ کرنا چاہے، نکالنا چاہے، اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے علم کو، اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ کتاب کھلی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ہر کسی کو اس کی اپنی عقل، اس کی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق نا فہم دیتی ہے اور زینت دیتی ہے۔ بس وہ بتاتی ہے کہ زینت الحیات الدنیا سے احسن عمل کے ساتھ گزرنا ہے، یہ احسن عمل کی آزمائش ہے، لیبلوہم ایہم احسن عملا، اور یہ کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، جامع اور منفرد سورہ ہے سورۃ الکہف۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے معنی کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عملوں میں ڈھال دے۔ اس میں بہت اسباب، بہت نکات، قیامت تک یہ سورۃ الکہف انفرادیت کے ساتھ جو ہے قرآن میں اپنی ایک منفرد شان کے ساتھ موجود ہے۔ ہر جمعے کو اس کو پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نور اور اس کی سکینت عطا کرتے۔ اتنے خوبصورت اس کی فضائل کی احادیث ہیں، میرا یہ دل چاہتا ہے، میں اپنے لیے بھی
اور آپ لوگوں کے لیے بھی اس کو سامنے رکھتی ہوں کہ ان کو اپنے دلوں میں اتار لیں، تاکہ اس کی جو سکینت ہے، اس کا جو نور ہے، وہ ہماری زندگیوں میں اس کی سکینت اترے، اس کا نور جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں وہ اجالا، وہ روشنی، ہم اس کے نور سے جگمگائیں، یہ جگمگاتی ہوئی ہماری زندگیوں کے اندر نظر آئے، اور ہماری زندگیوں میں سکینت ہی سکینت، امن ہی امن، اور تمانیت ہی تمانیت بھر دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔